تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا والد صاحب کے پاس گیا تھا لیکن حاضری کی اجازت نہیں ملی لہٰذا لوٹ آیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ آئے۔ بعد میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے حسین میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر! کیا صحابہ کی محبت، کیا صحابہ کا ادب، کیا صحابہ کا پیار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حاضر ہوا تھا لیکن آپ کے شہزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے اپنے والد کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں ملی لہٰذا میں بھی لوٹ آیا کہ جب انہیں اجازت نہیں ملے تو مجھے کیوں کر ملے گی؟ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک آپ کا مرتبہ عبداللہ سے کہیں زیادہ ہے، میرے سر پر جو بال اگے ہیں یہ آپ ہی نے تو اگائے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی عاجزی اور کیسی محبت اور کیسی شفقت اور کیسا پیار۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا کہ میرے نزدیک آپ کا مرتبہ عبداللہ سے کہیں زیادہ ہے، میرے سر پر یہ جو بال ہیں یہ آپ ہی کے تو اگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ تھے۔ آپ نے خیریت دریافت کرتے ہوئے فرمایا اب طبیعت کیسی ہے؟ عرض کی الحمدللہ عز و جل بہتر ہوں۔ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو بہتر ہی رہو گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مجھے سہارا دیجیے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سینے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا اے میرے بیٹے جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلوہ کہا جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو قیامت کے دن اس درخت کے پاس جمع کیا جائے گا جبکہ اس وقت نہ میزان رکھا ہوگا اور نہ ہی اعمال نامے کھولے گئے ہوں گے، انہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ اللہ اکبر! اس واقعے سے جہاں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شہزادے امام حسن سے شفقت و محبت کا علم ہوا، وہیں امام حسن کی بیان کردہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی معلوم ہوا پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل کے ہر کام میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لہٰذا ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی، غریبی و مفلسی، کاروبار کا رونے، اپنے دکھڑے سنانے اور تنگ دستی کے سبب معاذ اللہ رب تعالیٰ کی ذات پر بے جا اعتراضات کر کے اپنی زبان سے کفریات بکنے کی بجائے آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ مصیبتیں اور بلائیں گناہوں کے کفارے اور درجات میں بلندی کا باعث ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماروں اور آفت زدوں کو جب ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے جز کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی عافیت میں رہنے والے یہ تمنا و آرزو کریں گے کہ ہم پر دنیا میں ایسی مصیبتیں آئی ہوتی تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب آج ملتا جو دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو مل رہا ہے۔ بعض مسلمان بعض اوقات اپنی ہستہ خالی
اور کافروں کی عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کو دیکھ کر بھی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس پر بھی رب تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے، پروردگار، محمد بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس کے لیے دنیا تنگ فرما کر آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، جبکہ کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری نافرمانی پر جرأت کرتا ہے، پھر بھی تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور دنیا اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے مولا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن بندے کے کچھ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں، نتیجتاً وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ پھر جب وہ مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں اسے اس کی نیکیوں کا اجر دوں گا، نیکیوں کی جزا دوں گا۔ رہا کافر، اس کے کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، میں اسے وافر دنیا دے کر، مصیبتوں سے دور رکھ کر اسے دنیا میں ہی اچھے کام کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے اس کی برائیوں کی سزا دوں گا۔ بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ عز و جل کے ہر کام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کو حکمت پر مشتمل سمجھنا چاہیے، اور مصیبت پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجر و ثواب کا خوب خزانہ حاصل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں بے صبری اور ناشکری کی آفت سے بچا کر صبر و شکر کی نعمت سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن رات سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ ان میں جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف جانے میں بھی سبقت لے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت حسنین کریمین کے درمیان کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، چنانچہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، لوگ آپ حضرات کی اقتدا کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور باہم قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ آپ چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا ابھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں راضی کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ 2 آدمیوں کے درمیان قطع تعلق ہو جائے تو ان میں سے جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، میں ملاقات کرنے کے لیے ضرور پہل کرتا، مگر میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پھر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، میرے بھائی حسین نے جو بات کہی وہ درست ہے۔ پھر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے ملاقات کی، اوجوں دونوں بھائیوں کی مابین جو شکر رنجی تھی وہ دور ہو گئی۔ معلوم ہوا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن رات سے زیادہ قطع تعلق کرے، مگر افسوس آج کل ذرا سی بات پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، معمولی رنجش پر خاندانوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات خونی رشتے بھی قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں۔ یہ مدنی ماحول سے دوری، نیک لوگوں سے دوری اور علم دین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم دین کے حصول کے لیے نیک لوگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھیں، اجتماعات میں شرکت کیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم کا ڈھیروں ذخیرہ آتا آئے گا اور یوں جہالت کے سبب ہونے والے گناہوں سے بچنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل آپس میں عداوت رکھنے والے اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتہ توڑنے والوں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرماتے فرمایا میں قطع رحم یعنی رشتہ داریاں توڑنے والے کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم دعا کریں، کیونکہ قطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت الہی شامل حال نہیں ہوگی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تصور فرمائیں کہ رشتہ داروں سے دور رہنا قطع رحمی کا کتنا سخت وبال ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم دے کر فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جو ذرا ذرا سی باتوں پر رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، بیان کردہ روایات میں ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے، مدنی التجا ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی رشتہ دار سے ناراض ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو، صلح کے لیے پہل کیجیے اور خود آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے مل کر تعلقات سنوار لیجیے۔ اگر معافی مانگنے میں پہل بھی کرنی پڑے تو رضائے الہی کے لیے معافی مانگنے میں پہل کر لینی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل سر بلندی پائیں گے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا رشتہ داروں سے صلح و صفائی رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور اسی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صلح رحمی کے 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نمبر 2 لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، نمبر 3 فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، نمبر 4 مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، نمبر 5 شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، نمبر 6 عمر بڑھتی ہے، نمبر 7 رزق میں برکت ہوتی ہے، نمبر 8 فوت ہو جانے والے آباء و اجداد خوش ہوتے ہیں، نمبر 9 آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور 10 وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نے حسنین کریمین کی شان و عظمت کے متعلق کچھ سننے کے ساتھ ساتھ مزید بھی مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی۔ مثلا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 2 شہزادوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، کبھی اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے تو کبھی پیٹھ پر، کبھی آپ کی خاطر سجدہ طویل فرماتے تو کبھی انہیں سینے سے لگاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور انہیں پھولوں کی طرح سونگھتے تھے۔ نمبر 2 آزمائشوں اور مصائب و آلام پر صبر کی صورت میں ملنے والے ثواب کے متعلق سنا کہ انہیں ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 3 صلح رحمی کے بارے میں سنا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، صلح رحمی کی صورت میں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور قطع رحمی کے کیا کیا تعلقات ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔